السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، مجھے بھی آپ لوگ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے روزہ رکھ لیا، اب یہ کام آپ کو بالکل نہیں کرنا ہے۔ اور روزہ توڑنے والی چیزوں میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے روزہ تو ٹوٹتا ہی ٹوٹتا ہے۔ روزہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ روزہ آپ نے توڑ دیا تو قضا تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کرنی ہے، قضا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اور کفارہ کتنا ہے؟ کفارہ ہے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ ہے کفارہ۔ کفارہ مطلب پینلٹی ہے، یہ سزا ہے۔ آپ نے جو جان بوجھ کر روزہ توڑا تو اس کی سزا یہ ہے، اس کا جرمانہ یہ ہے کہ اب لگاتار 60 روزے رکھو، اور بیچ میں ایک بھی دن کی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بیچ میں ایک بھی دن کی ناغہ ہو گئی تو دوبارہ سے یہ کاؤنٹنگ ہوگی۔ اور اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بقدر اماؤنٹ آپ دے سکتے ہو۔ تو یہ کفارہ ہے روزے کو جان بوجھ کر توڑنے کا۔ اسی لیے کوشش یہ کریں کہ روزہ جان بوجھ کر آپ بالکل بھی نہ توڑیں۔ ہاں، شریعت نے جہاں اجازت دی ہے کہ آپ ان موقعوں پر روزہ توڑ سکتے ہو تو وہاں پھر توڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد ہمیں ان کاموں کو نہیں کرنا ہے۔ نمبر 1، جان بوجھ کر کھانے سے۔ دیکھیں، بھول کر کھانا پینا یہ تو معاف ہے، لیکن جان کر اگر کوئی کچھ کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ جان بوجھ کر کھانا یہ ایک ایسا گناہ ہے، روزے کو توڑنے والا اتنا خطرناک گناہ ہے کہ روزہ تو ٹوٹے گا، قضا تو آپ کو کرنی پڑے گی کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں۔ قضا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر کفارہ بھی واجب ہوگا۔ کفارہ یعنی وہی کہ یا تو 60 روزے رکھو لگاتار، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ ایک مسکین کو بھی آپ 60 دن کھانا کھلا سکتے ہو۔ تو جان بوجھ کر کھانا پینا یہ ایسا بڑا گناہ ہے، جان بوجھ کر کھا پی لیا آپ نے روزے کی حالت میں، کہ جس سے کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جان بوجھ کر جمع کرنا۔ میاں بیوی اگر جان بوجھ کر جمع کر لیں، ہم بستر ہو جائیں، ملاقات کر لیں روزے کی حالت میں، تو یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ روزے کی حالت میں اتنا بڑا گناہ ہے، اگر آپ روزے کی حالت میں ملاقات کر لیتے ہیں کہ آپ پر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ اچھا، کچھ لوگ اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے رمضان کے مہینے میں اب میاں بیوی کی ملاقات کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ روزے کے ٹائم، روزے کی حالت میں، یعنی سحری کا ٹائم ختم ہونے سے لے کر افطار کا ٹائم شروع ہونے تک، یہ جو دن ہے جس میں ہم لوگ روزے سے رہتے ہیں، تو روزے میں اور روزے کی ٹائمنگ میں ملاقات کرنا غلط ہے۔ باقی رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا ملاقات کرنا یہ حلال قرار دیا ہے، تو رمضان کی راتوں میں حلال ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے سے ملاقات کرنا۔ تو جان بوجھ کر جمع کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ نمبر 3، منی کے نکلنے سے۔ منی کے نکلنے سے ایک تو ہوتا ہے کہ مان لیجیے آپ کو احتلام ہو گیا، نائٹ فیل ہو گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ کو خواب میں کوئی گندا خواب آ گیا، آپ کی منی نکل گئی، تو اس سے روزہ آپ کا بریک نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے جان بوجھ کر منی نکالی، مثال کے طور پہ بیوی کو کس کیا، کسی عورت کو چھوا، یا ہینڈ پریکٹس مشت زنی آپ نے کر لی اور منی نکل گئی، تو آپ کا روزہ بریک ہو جائے گا، اور اس سے بھی آپ کے اوپر کفارہ واجب ہوگا۔ نمبر 5، پان مسالہ، تمباکو کھانے سے اور سگریٹ پینے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں دوا ڈالنے سے، ناک میں آپ نے دوا ڈالی تو ناک میں جو دوا ڈالی جاتی ہے وہ حلق کے راستے اندر چلی جاتی ہے، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ یا دانت میں سے آپ کے خون نکلا اور خون زیادہ تھا، اتنا زیادہ تھا کہ آپ کو خون کا ذائقہ محسوس ہوا، آپ کو پتہ چلا کہ ارے میرے تو خون نکلا ہے، آپ نے دیکھا تو تھوک کم تھا، خون زیادہ تھا، اور وہ اندر لے گئے آپ، خون کا ذائقہ بھی آپ کو محسوس ہو گیا، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اس میں جو ہے نا آپ کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ زبردستی کسی کے کھلانے سے، زبردستی کسی نے آپ کو کچھ کھلا دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
ہاں اس سے کفارہ واجب نہیں ہوگا. کفارہ جہاں جہاں واجب ہے وہ میں بتاتا چل رہا ہوں ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے. کلی کری آپ نے, اور کلی جب آپ نے کی تو غلطی سے پانی اندر چلا گیا. ایک ہوتا ہے بھول کر, ایک ہوتا ہے غلطی سے. تو وہ بھول کر اگر آپ نے کچھ کھا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک ہوتا ہے غلطی سے, یعنی آپ کو یاد تھا آپ کا روزہ ہے, آپ کلی کر رہے تھے, غلطی سے پانی اندر چلا گیا, تو کلی کری اور غلطی سے پانی اندر چلا گیا تو آپ کا روزہ بریک ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ایسے ہی جان بوجھ کر الٹی آپ نے کی, تو جان بوجھ کر الٹی آپ نے کی اور اتنی الٹی ہو گئی کہ آپ کا منہ بھر گیا تو آپ کا روزہ بریک ہو جائے گا. دیکھیے الٹی جو خود بخود ہوتی ہے تو وہ کتنی ہی بار ہو جائے اور کتنی ہی ہو جائے اس سے روزہ بریک نہیں ہوگا. ایک ہوتا ہے آپ جان کر الٹی کرتے ہو, جیسے آج ہی ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا تھا کہ مفتی صاحب میرا جی گھبرایا اور جی گھبرانے کے بعد میں نے برش ڈال کے الٹی کی تو الٹی اتنی ہو گئی کہ منہ بھر گیا. تو یہ الٹی انہوں نے خود کی ہے جان بوجھ کر, تو روزہ بریک ہو جائے گا. دانتوں میں کچھ پھنسا ہوا تھا اور وہ چنے کے برابر یا چنے کے دانے سے زیادہ تھا, وہ آپ نے زبان سے نکالا اور اس کو اندر لے گئے تو روزہ بریک ہو جائے گا. اور آپ نے دانتوں میں کچھ پھنسا ہوا تھا, نکالا اور انگلی پہ یوں دیکھا, باہر نکال کے پھر اندر لے گئے, تو پھر وہ کتنا ہی چھوٹا ہو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا, ٹھیک ہے. آپ نے بھول کر کچھ کھا پی لیا اور پھر آپ نے یہ سوچا کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا, پھر آپ نے جان کر کھا لیا تو آپ کا روزہ بریک ہو جائے گا. اسی طرح سے سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تھا اور آپ یہ سمجھے کہ سحری کا ٹائم تو ابھی چل رہا ہے, آپ کھاتے پیتے رہے, بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ ارے سحری کا ٹائم تو ختم ہو گیا تھا, تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا, آپ کا روزہ ٹوٹ گیا کیونکہ سحری کے بعد آپ نے کچھ کھایا پیا ہے. اسی طرح سے افطار کا ٹائم ابھی ہوا نہیں اور آپ یہ سمجھے کہ افطار کا ٹائم ہو گیا اور آپ نے جو ہے نا افطار کر لیا افطار کے ٹائم سے پہلے ہی, تو آپ کا روزہ جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا, آپ کو اس روزے کی بعد میں پھر قضا کرنی پڑے گی. اچھا جی, اور بھی میں نے بہت ساری چیزیں لکھ کے رکھی ہوئی ہیں. حیض سے, پیریڈ کے آنے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سے نفاس سے بھی عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مان لیجیے بچی کی پیدائش ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, پیریڈ آ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے کہ آپ نے مان لیجیے کوئی بھی چیز شکر کے جیسی منہ میں رکھی اور وہ تھوک کے ساتھ گھل گئی اور آپ اس کو اندر لے گئے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. جان بوجھ کر آپ نے دھواں اندر لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. انہیلر کا استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے نا. تو حلق کے راستے کوئی بھی چیز اندر جائے یا آپ نے کوئی انجیکشن لگایا پیٹ میں جو معدے میں پہنچتا ہے تو اس سے بھی آپ کا روزہ بریک ہو جائے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے, یعنی روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزے کی حالت میں ان کاموں کو کرنا نہیں چاہیے. یہ چیزیں تو میں نے آپ کو وہ بتائیں جن سے روزہ بریک ہو جاتا ہے. اس میں بڑی خطرناک چیزیں تو یہی ہیں کہ جان بوجھ کر آپ روزہ توڑ دو, جان بوجھ کر آپ بیوی سے ملاقات کر لو, کیونکہ اس میں کیا ہے کہ روزہ تو ٹوٹا آپ کے اوپر کفارہ بھی واجب ہو گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ چیزیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. تو دیکھیے روزے کی حالت میں کوئی بھی گناہ کا کام کرنا, اس سے آپ کا روزہ جو ہے نا مکروہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے. کوئی بھی گناہ کا کام آپ کر رہے ہو, بلکہ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ بڑے بڑے گناہ اگر روزے کی حالت میں کر رہے ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. وہ کون سے روزے دار ہوتے ہیں؟ جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے. تو ادھر نیکیاں کر رہے ہیں, اوپر سے گناہ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے پانی کی ٹنکی میں نل ہے نیچے سے کھلا ہوا, اوپر سے آپ پانی بھرو تو کتنا ہی پانی بھر لو نیچے سے نکل جائے گا. تو روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنا بے حد ضروری ہے. روزے کی حالت میں غیبت کرنا, گالی بکنا, یہ وہ کام ہے جو مکروہ ہے. اور کچھ کام تو ایسے ہیں جو حرام ہے, جیسے آپ فلمیں دیکھ رہے ہو, غلط چیزیں دیکھ رہے ہو, غیبت کر رہے ہو, چغلی کر رہے ہو, گالیاں بک رہے ہو, یہ گناہ کبیرہ ہیں. ان سے آپ کے روزے کا ثواب بالکل ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے روزے کی حالت میں گناہ کرنے سے بالکل بچیے. روزے کی حالت میں برش کرنا یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے. آپ برش نہ کریں, مسواک کر سکتے ہیں. روزے کی حالت میں خوب مسواک کیجیے آپ, لیکن برش کرنے سے بچیے. برش کرنا یہ مکروہ ہے, اور برش کرتے ہوئے اگر پیسٹ اندر چلا جائے گا تو آپ کا روزہ ہی بریک ہو جائے گا. اسی طرح سے روزے کی حالت میں آپ جو کریم وغیرہ ہونٹوں پہ لگا لیتے ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے, کیونکہ اس کے اندر جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے
کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے نا، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہم نے کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آئیے اب وہ جانتے ہیں۔ نمبر 1، بھول کر کھانے پینے سے۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ بھول کر چاہیں جتنا کھا لیں، چاہیں جتنی بار کھا لیں، بھول کر کھانے پینے سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا، بلکہ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کمزور ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ بھول کر کچھ کھانے پینے لگا تو اس کو روکو مت، اس کو کھانے دو۔ اور اگر کوئی شخص طاقتور ہے تو اور وہ بھول کر کچھ کھا پی رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو تو اس کو یاد دلا دو۔ شریعت نے اتنا پیارا مسئلہ بیان کیا ہے، آپ اندازہ کریں اللہ کی محبت کو۔ کمزور بندہ بھول کر کچھ کھا پی رہا ہے، اسے کھانے دو، یاد ہی مت دلاؤ۔ طاقتور اگر کچھ کھا رہا ہے فوراً یاد دلا دو۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 2، تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پہلے ایک فیکٹری تھی تو اس میں کچھ ورکرز کام کرنے آتے تھے، تو وہ جو ہے نا روزہ رکھ کر تھوکتے ہی رہتے تھے۔ ہم ان کو سمجھاتے تھے کہ بھائی تھوک نگلنے سے روزا نہیں ٹوٹتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے تو عمل کر لیتے تھے، لیکن چونکہ وہ عادت ہو جاتی ہے نا، آدمی کو تسلی نہیں ہوتی، پھر وہ تھوکنا دن بھر تھوک چلتا رہتا تھا ان کا۔ تو یہ جو تھوک ہوتا ہے، تھوک نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 3، پان کی سرخی سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پان کی سرخی سے مطلب آپ نے پان کھایا تھا رات کو، آپ سو گئے، صبح اٹھے کلی وغیرہ کر لی، کلی وغیرہ کرنے کے بعد بھی پان کی جو سرخی ہے وہ نہیں جا رہی ہے، یا اسی طرح سے کوئی بھی چیز آپ نے کھائی تھی اس کا کلر نہیں جا رہا ہے، تو اس کے کلر آنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ تو پان کی سرخی یا کسی اور چیز کا کلر باقی رہ جائے تو وہ تھوک میں ہلکا ہلکا آ رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناک کے سڑکنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک ہم جو لیتے ہیں نا اندر ایسے اس طرح سے، تو آپ نے مان لیجیے نزلہ ہوا، زکام ہو رہا تھا آپ کو، آپ نے ایسے کیا اور وہ ناک اندر چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون آپ کے منہ میں آ گیا دانتوں میں سے، اور وہ خون کم ہے تھوک سے، تھوک زیادہ ہے، تو خون اگر منہ کے اندر نکلا اور خون کم ہے، تھوک زیادہ ہے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر خون زیادہ ہو گیا، اور خون زیادہ ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے منہ سے جب خون نکلا اور آپ نے تھوک کو اندر لیا تو خون کا جو ذائقہ ہے وہ آپ کو محسوس ہوگا۔ تو خون کا جب ذائقہ محسوس ہو، اس کا مطلب یہ کہ اب خون زیادہ ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ کسی چیز کے چکھنے سے، کوئی چیز آپ نے چکھی، ویسے تو نہیں چکھنا چاہیے لیکن خواتین کو ضرورت پڑ جاتی ہے۔ مان لیجیے خواتین کھانا بنا رہی ہیں کچن میں، کھانے میں نمک زیادہ ہو سکتا ہے تو شوہر بہت مزاج کے تیز ہیں، ساس بہت خطرناک ہے نا، فیملی والے بہت ڈانٹیں گے، تو ایسی سچویشن اگر ہے جس میں مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے تو آپ کسی بھی کھانے کو چکھ کر تھوک سکتی ہیں۔ حلق کے اندر لے جائیں گی تو روزہ بریک ہو جائے گا آپ کا، بس چکھیں آپ اور چکھنے کے بعد اس کو تھوک دیں۔ تو ضرورت کے پیش نظر اگر کسی چیز کو چکھا تو چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی چیز چبا کر چھوٹے بچے کو کھلانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مان لیجیے آپ کو بچہ بہت چھوٹا ہے، چھوٹے بچے کو چبا کر آپ کو کچھ کھلانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو کوئی چیز چبا کر آپ بچے کو اگر کھلاتے ہیں تو اس سے بھی روزہ بریک نہیں ہوگا، لیکن شرط وہی ہے کہ وہ حلق کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مسواک آپ خوب کیجئے، مسواک کرنا سنت ہے، روزے کی حالت میں بھی سنت ہے، چاہے مسواک کا ذائقہ آپ کو محسوس ہو، مسواک کرنا چاہیے۔ مسواک کرنے کا روزے کی حالت میں ثواب اور زیادہ ہے، کیونکہ سنت ہے نا، ہر سنت کا، ہر نفل عبادت کا ثواب رمضان میں بڑھ جاتا ہے، تو مسواک کرنے کی عادت بنائیں۔ ہاں برش نہیں کرنا چاہیے، برش کرنے سے بچیں، اکثر فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں برش کرنے سے بچنا چاہیے۔ عطر لگانے سے، عطر پرفیوم آپ لگا سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیل لگانا روزے کی حالت میں جائز ہے، کوئی بھی کریم لگانا یہ بھی جائز ہے۔ جسم کی صفائی کرنے سے، آپ اپنے باڈی کے بال صاف کر رہے ہیں، یا خواتین جو ویکس کراتی ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بال کٹوانے سے، کٹنگ کرا رہے ہیں آپ، گنجی کرا رہے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کروا سکتے ہیں۔ کوئی بھی گندا خواب دیکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کوئی گندا خواب آپ نے دیکھ لیا تو نو پرابلم۔ احتلام ہو جانے سے، مان لیجیے کوئی گندا خواب آپ کو نظر آیا اور احتلام بھی ہو گیا، تب بھی آپ کا روزہ بریک نہیں ہوگا۔ تو احتلام ہو جانے سے، نائٹ فیل ہو جانے سے جس کو ہم بولتے ہیں،
روزہ بریک نہیں ہوگا۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ بریک نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے آنکھ میں دوا ڈالی، جیسے کہ آج میری آنکھوں میں ہلکی سی پرابلم ہو رہی تھی تو میں نے گلاب جل ڈالا، کبھی کبھی میں ایک ڈراپ بھی ڈال لیتا ہوں، تو اس سے روزہ بریک نہیں ہوگا۔ سرما لگانا جائز ہے، سرما لگا سکتے ہیں آپ روزے کی حالت میں۔ انجیکشن لگوانا یہ بھی درست ہے۔ ہاں، انجیکشن وہ ایسا ہونا چاہیے، ڈاکٹر سے آپ پتہ کیجئے کہ یہ انجیکشن ڈائریکٹلی معدے میں تو نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو نارمل جو انجیکشن ہوتے ہیں وہ لگوانا درست ہے۔ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کبھی خون دینے کی ضرورت پیش آ جائے اور ڈاکٹر بول رہا ہے کہ آپ خون دے سکتے ہیں، روزے کی حالت میں اگر ڈاکٹر اجازت دے رہا ہے تو خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بوتل لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ گلوکوز کی بعض دفعہ بوتل لگوانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ڈرپ لگوانے سے، ہے نا، خود بخود وامٹنگ ہو جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ مسئلہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لوگ یہ سمجھتے ہیں الٹی ہو گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، پوچھ رہے ہوتے ہیں مولانا وہ الٹی ہو گئی، پلٹی ہو گئی، وامٹنگ ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھیے، خود بخود جو الٹی ہوتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی ہو، تھوڑی ہو، زیادہ ہو، 10 بار ہو، 5 بار ہو، خود بخود جو وامٹنگ ہو رہی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ تب ہے جب آپ نے جان بوجھ کے یا آپ کا دل گھبرا رہا تھا، آپ نے انگلی ڈالی اور وہ الٹی ہو گئی، جان بوجھ کے آپ نے الٹی کی اور منہ بھر کے ہو گئی تو روزہ بریک ہو جاتا ہے۔ بیوی کو گلے لگانے سے یا چھونے سے روزہ بریک نہیں ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں، بیوی سے اچت دوری بنائے رکھیں آپ، ہے نا۔ بیوی کو گلے لگانا ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں جائز ہے، چھونا بھی جائز ہے، اور بیوی کو بوسو کنار، بوسہ وغیرہ کس وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن روزے کی حالت میں اچت دوری بنائے رکھیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کی نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں۔ نئی نئی شادیوں میں کیا ہوتا ہے نا کہ بات آگے تک پہنچے گی اور خدا نخواستہ اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے میاں بیوی تو پھر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا، اور روزے کو جان بوجھ کر توڑنے کا کفارہ بہت خطرناک ہے، مسلسل 60 روزے رکھنا پڑتے ہیں۔ تو اسی لیے اچت دوری نئے نئے جوڑے بنا کے رکھیں بھائی۔ غلطی سے مچھر یا مکھی کے اور دھواں ہے اس کے اندر چلے جانے سے، مان لیجیے آپ جا رہے تھے، بائک چلا رہے تھے، اچانک سے مکھی آئی اندر چلی گئی، ہوتا ہے نا، مچھر آیا اندر چلا گیا، کوئی کیڑا اندر چلا گیا، دھواں اندر چلا گیا، تو اس طرح سے کوئی مچھر مکھی دھواں اندر چلا جائے تو اس سے روزہ بریک نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ناخن کاٹنا یہ بھی درست ہے، ناخن کاٹنے سے روزہ بریک نہیں ہوتا ہے، ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ لپسٹک لگانا یہ بھی درست ہے، نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں، خواتین لپسٹک لگا سکتی ہیں، ہے نا، کہیں پروگرام میں جا رہی ہیں لگا سکتی ہیں، نہ لگاؤ تو اچھا ہے۔ ابھی آپ نے لپسٹک لگائی اور خدا نخواستہ وہ منہ کے راستے سے اندر چلی گئی تو مسئلہ ہو سکتا ہے، اسی لیے لپسٹک نہ لگاؤ، وہ زیادہ اچھا ہے۔ میاں بیوی کا لپٹ چپٹ کر سونے سے، اس سے بھی روزہ بریک نہیں ہوتا ہے، لیکن میں پھر وہی بول رہا ہوں کہ نئے نئے جن کی شادیاں ہوئی ہیں اور خطرہ ہو سکتا ہے تو اچت دوری بنا کے رکھیں، روزے کی حالت میں دوری بنا کے رکھیں، وہ زیادہ اچھا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے جائز ہے۔ کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بشرطے کہ آپ کے کان کا پردہ ٹھیک ہونا چاہیے، تو کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ کچھ ضروری مسائل تھے اور ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اس میں سے کچھ چیزیں تو ایسی تھیں جن کے بارے میں ہم لوگ اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چند مسائل اچھے طریقے سے روزے کے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور پابندی کے ساتھ ویڈیوز دیکھیں، سبسکرائب کریں چینل کو، نوٹیفیکیشن پر بٹن دبائیں، کامنٹ ضرور کیا کریں، لائک ضرور کیا کریں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے یوٹیوب اس ویڈیو کو جو ہے نا بوسٹ کرتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے اس کا الگورتھم کہ یہ ویڈیو جو ہے نا لوگوں کو پسند آ رہی ہے، لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں، تو اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے دین کی اچھی باتیں اور لوگوں تک پہنچ سکتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو فالو کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔